السلام علیکم ویورس، مجھے بخار ہے میں آپ سے دعا کی اپیل کرتی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اچھا، جو ہم نے پچھلا ٹاپک پڑھا تھا، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن و حدیث اینڈ فزیکل ایجوکیشن، تو یہ جو نماز اور فزیکل ایجوکیشن ہے، پریئر اینڈ فزیکل ایجوکیشن، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اردو میں سمجھا رہی ہوں، بی ایس والے، ایم ایس سی والے ایزیلی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے۔ تو نماز مسلمانوں کی ایک عبادت ہے، اور ان کا چھوڑنا زبردست گناہ ہے، کیونکہ اس کا حساب دیا جائے گا سب سے پہلے۔ اچھا، نماز کے لیے انسان سب سے پہلے وضو کرتا ہے، اس میں اپنے ہاتھ، ناک، منہ، آنکھیں یہ دھوتا ہے، جو کہ صفائی کے اصولوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، پہلے انسان اپنے آپ کا پاک صاف کرتا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے اور دوسری بہت سی حرکات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صحت مند ہی دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم چاہے لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں، مطلب اس طرح بھی ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ سب سے پیارا طریقہ ہے۔ اچھا، یہ سب جو ہم نماز میں کرتے ہیں، تکبیر، تحریمہ، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد اور ثنا، یہ سب کیا ہے؟ ایک طرح سے فزیکل ایجوکیشن ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَقُومُوا اللہِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ کھڑے ہونے سے ہماری ٹانگوں کی ورزش ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر انسان جو ہے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، جیسے اگر ہمیں بس یا گاڑی میں بھی سیٹ نہ ملے تو ہم وہ سفر ہی نہیں کرتے، چاہے تھوڑی دیر ہمیں کھڑا ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے جہاں پہ انسان کو جتنا ممکن ہو وہ کھڑا رہتا ہے، جیسے آپ لوگ تراویح کو ہی دیکھ لیں، اس سے انسان کی ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ عام طور پر لوگوں کو کمر درد کی شکایت رہتی ہے، لیکن نماز رکوع کرنا خاص طور پر کمر کی ورزش ہے، اور کمر درد سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔ انسان کو مسلسل ورزش کرنے پہ زور دیا جاتا ہے، اور ان سے چھوٹی چھوٹی تکالیف سے بھی وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اچھا، سجدے کی فضیلت قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے: وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبُوا، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے چہرے بڑے پرنور ہوتے ہیں۔ وہ اصل میں جب انسان سجدہ کرتا ہے نا، تو خون کی گردش ہوتی ہے اس کے فیس پہ، اس کے دماغ میں، یعنی خون کا پریشر پڑتا ہے اس کے دماغ اور آنکھوں پہ، اور حضرت محمد نے بھی فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ سجدے کرنے سے اور بھی زیادہ جو ہے، اور بھی زیادہ نظر تیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ سجدہ کرنے سے، تشدد میں بیٹھنے سے پاؤں ٹخنوں اور گھٹنوں کے جوڑوں کے بہترین ورزش ہو جاتی ہے۔ سجدے سے خون کا دباؤ دماغ کی طرف بڑھتا ہے، اور خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ سجدہ کرنا انسان کے اندر آج سے انکساری بھی پیدا کرتا ہے، جس طرح فزیکل ایجوکیشن ہمارے اندر جو ہے یہ آج سے انکساری مطلب تمام لوگوں کو برابر کھڑا رکھتی ہے، جس طرح اسپورٹس مین کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آتی ہے۔ اچھا، تشہد میں انسان سجدہ کرنے کے بعد دونوں جانوں ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور رب کے حضور دعا کرتا ہے۔ اس طرح بیٹھ کر ذکر کرنے کے بارے میں بھی خدا فرماتا ہے: اور جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے، اور کروٹ پر لیتے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش پر۔ تو اس جو سلام پھیرنا پیرامڈ میں ہوتا ہے، وہ نماز کی ادائیگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، پہلے دائیں پھر بائیں طرف۔ تو یہ گردن موڑنے سے جو گردن کے مسلز ہیں، اور ساتھ میں آنکھوں کے جو مسلز ہیں، ان کی بھی ورزش ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں اوور آل تبصرہ یہ ہے کہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں سب سے زیادہ تاکید نماز کی ادائیگی کی گئی ہے۔ نماز ایک دن میں مختلف اوقات میں فرض ہے، اور سارے دن انسان کی ورزش بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح عبادت کا مقصد انسان کو ہر سرگرمی میں مصروف رکھنا ہی مطلوب ہوگا۔ اگر انسان اس کی ادائیگی میں ریگولر ہو جائے، یعنی اگر ہم ریگولر نماز پڑھیں، تو ہم بہت ساری جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے حج اور جسمانی تعلیم، یہ بھی اسی کا حصہ ہے جو ہمارا مین ٹاپک تھا، قرآن و حدیث اینڈ فزیکل ایجوکیشن۔ اس کا یہ دوسرا پوائنٹ ہے، حج اور جسمانی تعلیم۔ پہلا پوائنٹ کون سا تھا؟ نماز اور فزیکل ایجوکیشن۔ اچھا، نماز کی طرح حج بھی خاص طور پہ جسمانی سرگرمیوں پر مبنی عبادت ہے۔ اس میں بہت زیادہ ایکسرسائز ہوتا ہے انسان کی۔ دیکھو، حج تمام مسلمان اور مردوں پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہو، نہ صرف مالی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی۔ یہ بھی آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ ہم نے عام طور پہ دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہو، مطلب استطاعت ہو، حالانکہ وہ یہ چیز ذکر نہیں کرتے کہ جو جسمانی طور پر بھی استطاعت رکھتا ہو۔ حج کے جو ارکان ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھنا ہوتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے، صحیح کرنا ہوتا ہے، قیام میں عرفات ہوتا ہے، مینا میں قیام، یہ تمام کیا ہوتی ہیں؟ جسمانی سرگرمیوں کا ایک طرح سے مظہر ہے۔ کہیں پر حاجی نوافل پڑھ رہے ہیں، کہیں پہ غسل کر رہے ہیں، کہیں پہ خانہ کعبہ کی چکر لگا رہے ہیں، کہیں صفا و مروہ کے درمیان تیز سے چل کر 7 چکر لگانا، کبھی شیطان کو مارنے کے لیے پتھر اکٹھے کرنا، تو کبھی وہ کنکر شیطان پر تھرو کرنا، ان کا نشانہ لگانا یا لگانے کی کوشش کرنا۔ یہ سب کچھ کرنا ایک طرف عبادت ہے، تو دوسری طرف جسمانی سرگرمیوں کا حسین امتزاج ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حج کے کون کون سے مناسک ہیں۔ اس میں سب سے پہلا احرام باندھنا۔ جب بھی حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے بندے کو احرام باندھنا ہوتا ہے، وضو اور غسل کرنا ہوتا ہے۔
تو یہ سارا احرام جو ہے سب کا ایک یونیفارم کی طرح لگتا ہے، جس طرح ہم لوگ فزیکل ایجوکیشن میں کسی سرگرمی یا ایکٹیویٹی یا اسپورٹ میں حصہ لینے کے لیے ایک جیسا یونیفارم پہنتے ہیں۔ دیکھیے ہم یہاں پہ فزیکل ایجوکیشن کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم موازنہ کر رہے ہیں اسلام میں اہمیت کا، فزیکل ایجوکیشن کی اہمیت کا، تو ہم اس طرح سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ طواف کعبہ، خانہ کعبہ کا طواف کرنا حج کا دوسرا اہم رکن ہے، یہ معروضی کے طور پہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ طواف کے لیے حجاج کرام کو 7 چکر لگانے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد، اور وہ بھی تیز تیز اور سینہ تان کر۔ تو یہ فزیکل ایجوکیشن کی ایک طرح سے ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، اور 7 چکر لگانے سے جسم کی بھرپور ورزش ہو جاتی ہے۔ اگلا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس صفا اور مروہ، 2 پہاڑیاں، صحیح کرنا کسے کہتے ہیں یہ اب ہم دیکھیں گے حج میں صحیح کرنا کیا ہوتا ہے۔ پہلا تھا احرام باندھنا، دوسرا تھا طواف کعبہ، تیسرا ہے صحیح کرنا۔ 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ، جہاں پہ اما ہاجرہ پانی کی تلاش میں انہوں نے چکر لگائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا تھا کہ ان کے اس عمل کو کہ ہر حاجی کے لیے اسے فرض قرار دے دیا۔ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان بھی حجاج کرام کو 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، اور ایک چکر کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 1 کلومیٹر۔ اسی طرح ایک حاجی صاحب کو 7 کلومیٹر سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک بالکل فزیکل ایکٹیویٹی ہے جس کے لیے برداشت اور اصلاح کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا میں عرفات؟ عرفات کا میدان وہ میدان ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ اسی میدان میں عید کی نماز اور حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جنرل نالج کے طور پہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کہاں پہ ہوتا ہے، عید کی نماز اور حج کا خطبہ کہاں دیا جاتا ہے، اور صحیح کہاں کی جاتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اور وہ فاصلہ کتنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے معروضی کے لیے یاد رکھنا ہے، جو حاجی اس میدان میں حاضر نہ ہو اس کا حج نہیں ہوتا۔ اس میدان میں پوری پوری دنیا سے لاکھوں لوگ حاضر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑے نظم و ضبط کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ فزیکل ایجوکیشن بھی ہمیں اس طرح کے نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے، نیکسٹ پوائنٹ ہے حج کا رمی جمار، یعنی حج کے اہم ارکان میں سے ایک ہے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ اب شیطان کو کنکریاں مارنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ جب شیطان نے انہیں حضرت اسماعیل قربانی کرنے سے بار بار ورگلایا تھا تو آپ نے شیطان کو کنکر مارے تھے۔ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حجاج کرام کیا کرتے ہیں، قربانی کرنے سے پہلے شیطان کو مینا کے مقام پر کنکر مارتا ہے، یا آپ نے معروضی کے طور پہ یاد رکھنا ہے۔ پہلے کنکر اکٹھے کرنا اور پھر شیطان کو مارنا بازوں کی خوب ورزش اور صحاب و اجلات کی ہم آہنگی کا حسین امتزاج ہے۔ قربانی کا عمل ایک طرف حضرت ابراہیم کی سنت اور حج کا اہم رکن ہے، تو دوسری طرف اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام بھی ہے۔ اس عمل سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے تن من دھن قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب اسی کی عطا کردہ نعمتیں، جن میں صحت اور تندرستی، مال و دولت سب سے بڑھ کر ہے۔ قربانی کے اسی جذبے کا سبق ہمیں فزیکل ایجوکیشن کی سرگرمیوں سے بھی ملتا ہے۔ بال منڈوانا، قربانی کے عمل کے بعد بال منڈوانا سنت ہے۔ بال منڈوانے سے زیادہ گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سر کا مساج کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، ہمیں تازہ ہوا بھی میسر ہوتی ہے، جبکہ جسمانی تعلیم بھی بالوں کی صحت و صفائی کا درس دیتی ہے۔ اینڈ میں جو ہم تبصرہ کریں گے کہ اللہ انسان سے جو ہے نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کی تمام عبادات میں انسان کی صحت کے پہلو کو مد نظر رکھا گیا، کیونکہ مسلمانوں کی تمام عبادات میں ہی حرکت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور انسان جتنا حرکات سے کرنے میں مصروف رہے اتنا ہی تندرست اور فٹ رہتا ہے۔ شکریہ۔